یہ سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، اور بھی دیگر مسائل ہیں۔ الف لام میم، ایک بات یاد رکھ لیجئے یہاں پر کہ الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، طٰ یاسین، اس طرح کے جو آیتیں ہیں یا حروف ہیں، ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی آپ جب قرآن پڑھیں گے تو معنی وہاں نہیں ملے گا، یعنی اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کیا معنی و مفہوم ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور نگہبان ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب تھی، وانزل الفرقان، اور آپ پر فرقان نازل فرمایا۔ فرقان سے مراد قرآن شریف۔ فرقان کے معنی آتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے یا تمہاری صورتیں بناتا ہے، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس حکمت والے غالب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس حکمت والے غالب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور وہی ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا جس میں مضبوط واضح آیتیں ہیں، اور جو اصل کتاب ہے ہن ام الکتاب، جو اصل کتابیں ہیں، ہن ام الکتاب جو اصل کتاب ہے، واخر متشابہات، اور دوسری متشابہات آیتیں ہیں۔ آیات محکمات کا معنی یہ ہوا کہ جو مسائل بالکل واضح ہیں، جیسے نماز کے مسائل، طلاق کے مسائل، کھانے پینے کے مسائل، یہ سب مسائل کیا ہے؟ بالکل واضح ہیں، تو یہ آیت محکمات میں یہ باتیں آتی ہیں۔ اور متشابہات آیات، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضاء و قدر کے مسائل کو واضح نہیں فرمایا ہے بالکل، تو قضاء و قدر کے جو مسائل ہیں وہ آیت متشابہات میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مفہوم کو اور معنی کو بہتر جانتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور جن کے دل میں روگ ہے وہ فتنے کی تلاش میں اور تعویلات کے طلب میں متشابہات آیت کے پیچھے
پڑ جاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کے تعویل کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور پختہ علم والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیتوں پر بھی ایمان لا چکے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کیجیے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرمائیے۔ انک انت الوہاب، اور آپ ہی تو خوب عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو لوگوں کے ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جنہوں نے کفر کیا تو ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلے والوں کی طرح کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہ کے بدلے گرفت میں لے لیا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف گھسیٹے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، جہاں کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، تمہارے لیے ان دو گروہ میں بھی نشانیاں ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ جو انکار کرنے والا تھا وہ اپنی آنکھوں سے ان گروہ کو دوگنا دیکھ رہا تھا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور انکار کرنے والا گروہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو دوگنا دیکھ رہا تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید فرماتا ہے، جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں بھی آنکھ والوں کے لیے عبرت ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث
لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، لوگوں کے لیے محبوب اور مرغوب چیزوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے بیوی بچوں کی محبت، سونے چاندی کے جمع شدہ خزائن کے محبت، اور سداوے گھوڑے کی محبت، اور چوپائے کی محبت، اور کھیتیوں کی محبت، ان سب چیزوں کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین انجام ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری پہر میں دعا و استغفار کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے لوگ ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے بھی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قائما بالقسط، اور وہ عدل کے ترازو کو تھامے رکھے ہوا ہے، اور وہ عدل کو قائم رکھے ہوا ہے۔ اللہ نے، اہل علم نے، فرشتوں نے گواہی دی ہے یا گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عدل کو قائم رکھے ہوا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس غالب، اس حکمت والے غالب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین وہ اسلام ہے۔ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اہل کتاب کے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے درمیان بغض و حسد کی وجہ سے اختلاف پیدا کیا۔ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب، اہل کتاب نے اختلاف پیدا نہیں کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے درمیان حسد کی وجہ سے، یعنی ان کے پاس علم آ جانے کے بعد حسد کی بنیاد پر اختلاف پیدا کیا۔
وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اللہ جلد سزا دے گا، اللہ جلد حساب لے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میری اتباع کرنے والے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام لے آتے ہیں تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر یہ پیٹھ پھیر لیں تو آپ پر صرف تبلیغ کر دینا ہے، اگر یہ پیٹھ پھیر لیں تو آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کر دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا و آخرت میں رائگاں ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، اللہ تبارک و تعالی وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار و حامی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ اپنے درمیان فیصلہ کے لیے اللہ کی کتابوں کی طرف جب بلائے جاتے ہیں، ثم يتولى فریق منہم وهم معرضون، یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بس چند دن ہی آگ ہمیں چھو پائے گی۔ سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر بسا اوقات چلے بھی گئے تو بس چند دن، معدودہ، چند دن کے لیے۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بس آگ ہمیں نہیں چھو پائے گی مگر چند دن۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کی افترا پردازیوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں رکھے ہوا ہے، ان کی اسی بات نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایک ایسے دن ہم ان سبوں کو جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کیا حال ہوگا اس دن۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس دن کیا حال ہوگا جس دن ہم اسے جمع فرمائیں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے سارے جہاں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے
بادشاہت عطا کرتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور خیر کا مالک تو ہی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی رات کو دن میں ملاتا ہے اور دن کو رات میں ملاتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر شمار کے رزق عطا کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رچائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ کی نصرت نہیں پائے گا مگر اس کے شر سے بچنا مقصود و مطلوب ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود تمہیں متنبہ کر رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی لوٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر نفس جو کچھ اس نے بھلائی کیا ہے اسے موجود پائے گا۔ ہر شخص جو کچھ اس نے بھلائی اور اچھائی کا کام کیا ہے اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، جو برائی میں سے جو بھی کیا ہے اسے بھی موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، یہ تمنا اور آرزو کرے گا کہ کاش کہ اس کے درمیان اور برائی کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود تم کو متنبہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، وہی درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر پھر بھی یہ پیٹ پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجیح دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور نوح اور ابراہیم اور آل عمران کے خاندان
والوں میں سے پوری دنیا میں انتخاب فرمایا. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی ہی سننے والا جاننے والا ہے.